آپ کے نیٹ کا امتحان 11 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اور آج یہ آپ کے لیے میں 2 ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ایک دن میں اور ایک شام میں۔ ضرور دیکھیے گا، بڑے اہم سوالات ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ اس میں سے 6، 7 یا 10 سوال بھی آ سکتے ہیں۔ دکنی اردو غزل گو شعراء کے ادبی کارنامے، جو خاص کارنامے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ یہ ہمارے نیٹ کے ایگزام میں ہیں، محمد قلی قطب شاہ۔ جی ہاں، جی آپ جانتے ہیں اور آپ بہت پڑھے ہیں، لیکن سب سے پہلے بتا دوں کہ گولکنڈہ کا جو شاہی عہد ہے وہ کب سے کب تک رہا تھا، یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں۔ تو 1512 عیسوی سے 1687 تک گولکنڈہ یعنی قطب شاہی کا عہد رہا تھا۔ یاد رکھیں، 1512 سے 1687 تک گولکنڈہ کا، اور اس میں 8 بادشاہوں نے حکومت کری تھی، جس میں اردو ادب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تمام 8 بادشاہ جو ہیں، جس میں قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور قلی قطب شاہ نے 1580 سے 1611 تک حکومت کی تھی۔ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس کے دیوان میں 50,000 اشعار ہیں۔ غرض کے سبھی اصناف سخن کے نمونے محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں موجود ہیں، اور محمد قلی قطب شاہ کے دربار میں کون کون سے شاعر وابستہ تھے یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ سب دکنی شاعر ہیں۔ ملا وجہی قطب مشتری، جو اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی ہے، وہ ملا وجہی نے لکھی ہے، اور ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر ہے۔ 1609 میں قطب مشتری لکھی تھی۔ وجہی کی 2 تصانیف اور ہیں، تاج الحقائق 1634 میں لکھی، اور صبرس جو لکھی تھی 1635 میں، جو انہوں نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ ملا احمد بھی اسی کے عہد کا شاعر ہے، جس نے قصہ لیلا مجنوں لکھی 1600 میں۔ آئیے اب ہم آپ کو محمد قلی قطب شاہ کے ادبی کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلیات کو اس کے بھتیجے اور داماد سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کر کے اس پر ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کیا۔ یہ سوالات آتے ہیں، یاد رکھیے گا دوستو۔ اور محمد قطب شاہ نے اپنے منظوم دیباچے میں 1025 ہجری کے مطابق 1616 عیسوی میں لکھا ہے کہ محمد قلی کا ایک ضخیم کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کو ڈاکٹر زور نے 1940 میں مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ یہ بہت سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر زور نے محمد قلی قطب شاہ کے دیوان کو کب مرتب کیا تھا، تو 1940 میں۔ اس کے بعد پروفیسر سید جعفر نے چند ضروری اضافوں کے ساتھ مرتب کر کے 1985 میں شائع کیا تھا کلیات قلی قطب شاہ۔ اب محمد قلی قطب شاہ کے جو قصائد ہیں وہ دیکھیے، یہ ہیں محمد قلی قطب شاہ کے قصائد، یاد رکھیے گا دوستو۔ اور میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں۔ محمد قلی قطب شاہ کے قصائد۔ محمد قلی قطب شاہ سب سے قدیم اور پہلا قصیدہ گو شاعر ہے۔ سب سے پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں کل 12 قصیدے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6 مکمل ہیں، باقی تو ناقص ہیں۔ ناقص کا مطلب ہے وہ بیکار ہیں۔ عید قربان پر محمد قلی قطب شاہ نے 2 قصیدے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ عید اور نوروز پر بھی قصائد لکھے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں علی عادل شاہ، پورا نام ہے ان کا علی عادل شاہ ثانی شاہی، اور شاہی کے کارنامے کلیات شاہی کے حوالے سے۔ کلیات شاہی میں جتنے بھی کارنامے ہیں وہ سب کلیات شاہی میں شامل ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی جو ہیں، علی کے والد کا نام سید سلطان محمد عادل شاہ تھا، جو 7واں بادشاہ تھا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ والد کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے کلیات میں کل 6 قصیدے ہیں۔ یاد رکھیے گا
کہ پوچھیں کہ علی عادل شاہ ثانی نے کل کتنے قصیدے لکھے ہیں تو 6 قصیدے لکھے ہیں، 6 قصیدے لکھے ہیں۔ اور قصیدے کون کون سے ہیں؟ 6 قصیدہ در حمد باری ہے، قصیدہ در نعت ہے، قصیدہ در منقبت حضرت علی جو حضرت علی کی شان میں لکھا ہے، قصیدہ در منقبت دو ازدا امام جو حضرت علی ہی کی شان میں ہے، لیکن آخر میں دیگر ائمہ کا ذکر بھی شامل ہے۔ علی عادل شاہ ثانی نے قصیدہ حمل جمل جو علی داد محل کی تعریف میں لکھا ہے، اس قصیدے میں شاہی نے پہلے علی داد محل کے سامنے کے حوض اور پھر محل کی تعریف کی ہے۔ قصیدہ حمل جمل لامیہ قصیدہ ہے۔ چھٹا ہے قصیدہ 4 در 4، 19 اشعاروں پر مشتمل یہ قصیدہ علی عادل شاہ ثانی کا سب سے مختصر قصیدہ ہے، جس میں شاہی نے عشق بازی کا ایک واقعہ نظم کیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اب آئیے علی عادل شاہ ثانی نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں دیکھیے۔ کلیات شاہی، یعنی کہ علی عادل شاہ ثانی شاہی کی کلیات شاہی میں 3 مثنویاں ہیں، کل 3۔ مثنوی خیبر نامہ، اس میں 72 اشعار کی مثنویاں شاہی نے حضرت علی کے فتح خیبر کا واقعہ نظم کیا ہے۔ بحر متقابر مسمن محذوف الاخر میں ہے۔ دوسری ہے مثنوی دکھائی گگن کا تماشا نگار، یہ بحر متقارب مسمن اور محذوف الآخر، یہ مثنوی 7 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس مثنوی میں ایک محبوبہ کی سر کو آسمان کہا گیا ہے۔ تیسری مثنوی ہے علی عادل شاہ ثانی کی مثنوی ایک محبوبہ، یہ بحر متقارب مسمن محذوف الآخر 7 اشعار پر مشتمل۔ اس مثنوی میں سونے کے مختلف زیوروں سے آراستہ ایک محبوبہ کو دکھایا گیا ہے۔ اب علی عادل شاہ ثانی کی غزلیں پر آتے ہیں۔ کلیات شاہی میں 20 غزلیں ہیں۔ کتنی غزلیں ہیں؟ 20 غزلیں ہیں کلیات شاہی میں۔ غزلوں میں اشعار کی تعداد 5 سے لے کر 14 ہے اور غزلوں کے جملہ اشعار کی تعداد 140 ہے، یعنی کہ کل تعداد جو ہے علی عادل شاہ ثانی شاہی کے غزلوں کی تعداد جو ہے وہ 140 ہے ان کے کلیات میں۔ غزل نمبر 4 کے سوا ہر غزل کا عنوان غزل حضرت شاہی ہے، یہ سب چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اور غزل نمبر 4 پر ریختہ شاہی کا عنوان لگا ہوا ہے۔ شاہی کے 20 غزلوں میں سے 15 غزلوں میں اظہار عشق مرد کی طرف سے کیا گیا ہے اور ان میں معشوق عورت ہے، باقی 4 غزلوں میں اظہار عشق عورت کی طرف سے ہوا ہے اور ان میں محبوب مرد ہے۔ متفرقات علی عادل شاہ ثانی کے متفرقات کیا کیا ہیں یہ دیکھیے۔ 1 مخمس برہنی، 1 مسمن در مدہ حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ جی ہاں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مشہور ادیب ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے اردو کی کتاب لکھی تھی معراج العاشقین۔ یاد رکھیے گا، معراج العاشقین کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اردو کی پہلی نظم کس نے لکھی ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے لکھی ہے۔ اردو کی پہلی نظم کون سی ہے؟ وہ ہے چکی نامہ۔ اس کے شاعر کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اب آتے ہیں شب برات پر 3 شعر کا 1 قطع، 1 رباعی، 1 پہیلی اور 3 فرد ہیں۔ کلیات شاہی میں 20 گیت اور 3 دوہے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی نے اپنے گیتوں میں شاہی تخلص استعمال کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مدن روپ یا مدن گوپال بھی کہا ہے۔ اس پر اگر سوال آ جاتا ہے کہ مدن روپ یا مدن گوپال کس دکنی شاعر کو کہتے ہیں تو جواب یہی ہوگا علی عادل شاہ ثانی کو۔ ولی دکنی کا دیوان سب سے پہلے دلی آیا تھا اور
تب سے ہی اردو شاعری کا دور شروع ہوا تھا۔ ولی نے 1112 ہجری مطابق 1700 میں اپنے عزیز ترین دوست سید ابوالعالی کے ہمراہ دلی کا سفر کیا تھا اور یہاں سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سوال آتا ہے اکثر کہ ولی جب دلی آئے تھے تو انہوں نے کس سے ملاقات کی؟ تو سید سعد اللہ گلشن سے کی تھی۔ ولی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دلی آئے تھے۔ ولی صرف ایک بار دلی آئے تھے۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ ولی کتنی بار دلی آئے تھے؟ تو ایک بار دلی آئے تھے۔ اور سعد اللہ گلشن سے جو ملاقات ہوئی تھی تو سعد اللہ گلشن نے ولی کو کیا مشورہ دیا تھا؟ تو سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے تھے۔ ایک، دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ کا انتخاب کرو۔ دوسرا یہ کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے، یعنی قلم سے جو لکھا ہوا گیا تھا وہ ان کا نسخہ جو ہے پیرس میں موجود ہے۔ اور ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا۔ ولی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی بغیر عنوان کی ہے، اس کے اشعار کی تعداد 31 ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کا پہلا شعر کون سا ہے؟ الہی دل اور دے عشق کا داغ، یقین کے نین مل سٹ کہل ماد زاغ۔ دوسری مثنوی جس کا عنوان ہے در تاریخ شہر سورت۔ سورت جو ہے یہ گجرات کا مشہور شہر ہے۔ سورت آپ نے بہت نام سنا ہوگا سورت۔ اس مثنوی میں سورت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ مثنوی 47 اشعار پر مشتمل ہے۔ شہر سورت میں کتنے اشعار ہیں؟ 47 اشعار ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ولی نے سورت کو باب المکہ بھی کہا ہے۔ ولی نے اپنی مثنویوں میں گجرات اور شہر سورت کا ذکر کیا ہے۔ ولی نے ایک مثنوی شاہ وجیہ الدین کے بارے میں بھی لکھی ہے جس کا تعلق گجرات سے ہے۔ ولی نے اپنے کلام میں فارسی شعراء میں سے عرفی، انوری اور خاقانی کا ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ ولی گجراتی تھے۔ گجرات میں ہی آپ کی پیدائش ہوتی۔ کلیات ولی، کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں۔ کتنے قصائد ہیں؟ 6 قصائد ہیں کلیات ولی میں۔ تمام قصائد مذہبی ہیں، یعنی اسلامی ہیں، مذہبی ہیں۔ ولی کا صرف ایک قصیدہ خطابیہ ہے جو حضرت میرا محی الدین کی مدح میں ہے۔ باقی 5 تمہیدیہ قصیدے ہیں۔ کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں کلیات ولی میں؟ 3500، یعنی 3500 اشعار پر مشتمل ہے کلیات ولی۔ کلیات ولی میں 404 غزلیں ہیں۔ کلیات ولی میں 26 رباعیاں ہیں۔ ولی نے ایک فارسی رسالہ نور المعارفت کے نام سے بھی لکھا تھا جو تصوف سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے۔ کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 میں فرانسیسی ادیب گارسان دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا، جس میں مقدمہ کا ترجمہ یوسف حسین خان نے لکھا تھا۔ یعنی کہ اس کا جو مقدمہ لکھا تھا کس نے لکھا تھا؟ یوسف حسین خان نے لکھا تھا۔ 1927 میں احسن ماریروی نے بھی کلیات ولی ٹائپ شکل میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیا تھا۔ 1989 میں کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کر کے بسیط مقدمہ مئے فرنگ کے شائع کیا۔ کلیات ولی مرتبہ نور الحسن ہاشمی کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا۔ سراج اورنگ آبادی پر۔ سراج اورنگ آبادی دکنی شعراء کے آخری شاعر ہیں۔ کلیات سراج کو پہلی بار ترتیب دے کر عبدالقادر سروری نے شائع کیا تھا۔ کلیات سراج میں 11 مثنویاں ہیں، یاد رکھیے گا 11 مثنویاں ہیں۔ پہلی ہے مثنوی بوستان خیال جو 1160 ایک عشقیہ مثنوی ہے جو کہ خود سراج کی آپ بیتی ہے۔ بوستان خیال اس مثنوی کا تاریخی نام ہے جس سے 1160 برآمد ہوتا ہے۔ بوستان خیال میں عاشق اور معشوق دونوں مرد ہیں۔
بوستان خیال کا ہیرو ایک سردار زادہ ہے جو حسن میں یوسف ثانی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے بوستان خیال کو عاشقانہ آپ بیتی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سید احتشام حسین نے بوستان خیال کو آپ بیتی کے انداز کی مثنوی کہا ہے۔ مثنوی بوستان خیال میں اس کے سن تصنیف یعنی 1160 کے برابر ہی یعنی 1160 اشعار ہیں۔ مثنوی بوستان خیال کو سراج نے صرف 2 دن میں مکمل کیا۔ کلیات سراج میں 516 غزلیں ہیں اور 9 رباعیاں، 1 قصیدہ، 5 مستزاد، 11 مخمسات، 1 ترجیع بند اور 4 مناجات ہیں۔ ناظرین، ان سوالات کو آپ ضرور یاد رکھیں اور یہ سوالات آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور آپ کے امتحان میں ضرور آئیں گے۔ ان سے 5، 6، 7 سوال ضرور آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ اور میں انشاءاللہ شام تک ایک اور ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔